قریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کی خوشبوئیں، رحمتیں، برکتیں دستک دینا شروع ہو چکی ہیں، اور بندہ مومن برسنے والی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم اتنا قریب رمضان المبارک کے آ چکے ہیں۔ رب ذوالجلال صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نیکیوں، عبادتوں میں بسر کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بہت ساری عبادات کو بیان کیا، لیکن بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جن کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ نماز کو دیکھیں، نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید کو بیان کیا، لیکن اس کے تفصیلی احکام بیان نہیں کیے۔ اس کے لیے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل ذکر نہیں کیے، یعنی بس اتنا ہی ذکر کیا کہ زکوٰۃ دینے کی فضیلت یہ ہے، نہ دینے کا وبال یہ ہے، کن کن کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، یہ بیان قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب احادیث رسول سے ملتی ہیں۔ لیکن روزے ایک ایسی عبادت ہے جن کی تفصیلات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ اس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً ایک پورا رکوع سورہ بقرہ شریف کے اندر دوسرے سپارے میں یہ 7واں رکوع اللہ کریم نے روزوں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے رمضان المبارک کے روزوں کی ہم اہمیت لگا سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو چند ایام ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے یہ بغیر حساب کے ہے۔ چند ایام کے روزے رکھنے ہیں، لیکن اجر ان کا بغیر حساب کے ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو بندہ مریض ہو یا کوئی سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اب یہاں پر گنتی کے ایام وہ 29 ہوں یا 30 ہوں، اس پہ اللہ کا کرم کتنا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کے روزے 29 ہوتے ہیں، اللہ اجر 30 کا ہی عطا فرماتا ہے، اجر 30 کا ہی ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو، عقل مند، بالغ، مسلمان، ایسے بندے کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں۔ اب جن کے لیے رخصت ہے روزے رکھنے میں، ان کا بیان قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں مریض ہو، جو کوئی سفر پہ ہو، وہ بندہ رمضان میں روزے نہ رکھے، بعد میں روزے رکھ لے، اس کو اجازت ہے۔ اب مریض کسے کہتے ہیں؟ مریض اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اگر روزہ رکھے گا اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو فوت ہونے کا خدشہ ہو، یا اب یہ خدشہ اور یہ بیماری کا بڑھ جانا یہ اپنی طرف سے ہی اس نے حساب کتاب نہ لگایا ہو، کہ بندے نے خود ہی تھوڑی سی سر میں درد ہوئی تو بندے نے سوچا بھائی میں اگر روزہ رکھوں گا تو میری درد اور بڑھ جائے گی، جسم میں تھکاوٹ تھی اس نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ بھائی اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی۔ نہیں، بلکہ کسی مسلمان جو اسلام کی حدود و قیود کو جاننے والا ہو، ایسے ڈاکٹر کا کہنا ضروری ہے۔ کوئی ماہر ہو ڈاکٹر، اگر وہ کہے کہ بھئی روزہ رکھنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی یا مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے تو لہٰذا روزہ نہ رکھو، تو ایسے ڈاکٹر کے کہنا حجت ہے اور اس کے کہنے پہ روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ ایام میں روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح جو بندہ مسافر ہے، مسافر بندہ، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مسافر کہتے کس کو ہیں؟ مسافر اس بندے کو کہتے ہیں جس نے اپنے گھر سے دور 92 کلومیٹر جانا ہے اور 15 دن سے کم رہنے کی اس کی نیت ہے۔ 15 دن سے کم اور 92 کلومیٹر دور اس بندے نے سفر کرنا ہے،
ایسے بندے کے لیے یہ شرعی مسافر ہے اور اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑے، بعد میں ایام میں رکھ لے۔ لیکن اب یہ سفر کس وقت شروع ہو تو رخصت ہوتی ہے؟ مسافر وہ بندہ جس نے سفر کرنا ہو سحری کے وقت، جس نے سحری کا وقت سفر میں گزارنا ہے، اس بندے کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اب جس بندے نے صبح اٹھ کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے سفر پہ نکلنا ہے اور وہ بندہ کہے کہ بھائی میں نے آج سفر کرنا ہے اس لیے روزہ نہ رکھوں، ایسے بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سحری سے لے کر یہ جو 1-2 بجے کا وقت تھا، یہ ایک تو وقت ہے یہ رمضان کا، اور رمضان میں حکم ہے روزہ رکھنے کا، اس ڈیوریشن میں آپ مسافر نہیں ہیں۔ جب آپ مسافر نہیں ہیں تو پھر مسافر کے علاوہ بندے پہ روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈیوریشن کو اگر آپ بغیر روزے کے گزارتے ہیں تو پھر گناہگار ہوں گے، اور اس کا وبال بھی ہے۔ تو اس لیے جس مسافر نے، جس بندے نے سفر کرنا ہے سحری کے وقت یا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ سفر پہ نکل جائے گا، ایسے بندے کے لیے اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسافر وہ بندہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی 92 کلومیٹر دور جائیں گے تو مسافر بنیں گے۔ جس بندے نے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرنا ہے، وہ بندہ جب اپنے علاقے کے بائی پاس سے باہر نکل جاتا ہے وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہم گجرانوالہ شہر میں رہنے والے، یہ پنڈی بائی پاس ہے، اگر اس کو کراس کر لیتے ہیں آگے کوئی بھی نماز پڑھیں گے نا وہ قصری نماز پڑھیں گے۔ ضروری نہیں کہ یہاں سے 92 کلومیٹر دور جائیں گے ادھر جا کر قصر نماز ہوگی، ادھر جا کر یہ جناب والا روزے کے مسائل شروع ہوں گے، نہیں۔ جب آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل گئے باہر، جو آپ کے شہر کی حدود ہے اس سے آپ نکل گئے، اب آپ جہاں بھی پڑھیں گے قصر نماز پڑھیں گے، اب آپ مسافر ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت 92 کلومیٹر دور جانے کی ہے یا اس سے زیادہ جانے کی ہے، اس لیے آپ یہاں سے ہی مسافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب دوسرے ایام میں وہ بندے رکھیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب جس وقت یہ سفر کے بارے میں روزے کی رخصت دی گئی تھی، اس وقت کا سفر اور آج کے سفر میں بڑا فرق ہے۔ پہلے گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، گرمی میں سفر ہوتا تھا، بھوک پیاس کی شدت ہوتی تھی، آج کل تو جناب اے سی لگے ہوتے ہیں گاڑیوں میں اور جناب سفر کرنا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب آج کل اتنی سہولیات ہے تو پھر رخصت کیوں؟ ایسا ہی ایک سوال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے آ کے عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس وقت نماز میں قصر کرنے کا حکم دیا جب رستے محفوظ نہیں تھے، اسلام کے ابتدائی ایام تھے، ہم جب سفر پہ نکلتے تھے کوئی مال لوٹ لیتا تھا، کوئی وار کر دیتا تھا، حملہ کر دیتا تھا، تو اللہ کریم نے ایسے موقع پر فرمایا کہ مسافر 2 رکعت ہی پڑھے تو اپنی جان بچائے اور آگے نکل جائے، اللہ اس کو پوری نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حکومت قائم ہو گئی، راستے محفوظ ہو گئے، اب حملہ ایسے نہیں ہوتے، اب امن ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم قصر کیوں کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ رب العزت نے یہ جو سفر کے دوران نماز میں قصر کرنے کا حکم دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، لہٰذا اس کو تم قبول کرو، اس کو تم قبول کرو۔ اگرچہ آج کے سفر میں وہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن اگر آج بھی کوئی مسافر رخصت کرنا چاہے تو آج بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھے، آئندہ ایام میں وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ایسا بندہ 1 مسکین کا کھانا فدیے کے طور پہ دے گا۔ اب جو بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا، اس سے مراد ایک تو وہ مریض جس کا مرض طویل ہو۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ کریم سب کو صحت عطا فرمائے، جو صحت مند ہیں اللہ کریم ان کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب انہیں نہیں بچنا، اس کو وقت نہیں ہے اس کے پاس کہ اس کو صحت ہوگی تو پھر وہ روزہ رکھے گا۔ ایسا مریض فدیہ ادا کرے گا، 1 روزے کا فدیہ
240 روپے۔ اسی طرح ایسے بزرگ لوگ جن کی عمریں زیادہ ہو گئیں، وہ ہیں تو ٹھیک، کوئی بیماری نہیں، لیکن کمزوری ہو چکی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ یہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے۔ اتنے بزرگ لوگ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت اب نہیں رہی اتنا روزہ رکھنے کی، وہ لوگ بھی ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر، ایک روزے کا ادا کریں گے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بیمار تھا، اس کی بیماری طویل ہو گئی، اس نے ڈاکٹروں نے کہا تھا جناب اس کے اب یہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کیونکہ وہ تو لا علاجوں کو بھی شفا دیتا ہے، ڈاکٹر جنہیں جواب دے دیں اللہ انہیں بھی صحت دے دیتا ہے، اب وہ صحت مند ہو گیا، لیکن اس بندے نے فدیہ بھی ادا کیا ہوا تھا، روزوں کے فدیے بھی ادا کیے، لیکن اس کو اللہ نے صحت بھی عطا کر دی، تو جب صحت عطا کر دی گئی تو اب فدیہ صدقہ ہو جائے گا، اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ مریض کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر گنتی پوری کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ملتا یا صحت نہیں ملتی تو ایسا بندہ پھر فدیہ ادا کرے گا۔ جب صحت مل گئی ہے اب وہ اللہ کا پہلا حکم ادا کرے گا کہ وہ روزے رکھے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر آج کے دور میں اس سال جو طے کیا گیا وہ 240 روپے ہے کم از کم، ایک روزے کا فدیہ 240 روپے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو بندہ اس میں زیادتی کرے گا، جو بندہ نیکی میں زیادتی کرے، فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ویسے تو صدقہ فطر گندم کے لحاظ سے، جو کے لحاظ سے، کھجور کے لحاظ سے، کشمش کے لحاظ سے، جو انسان کو استطاعت ہو اس لحاظ سے ہی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب مانگنے پہ آتے ہیں تو کوٹھی اور بنگلے سے نیچے نہیں آتے، تو جب دینے کے لیے آتے تو کہتے قاری صاحب وہ گندم کا ریٹ بتائیں کیا ہے، جب دینے کے لیے بات ہے تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اگر کوئی بندہ صدقہ فطر سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر 240 روپیہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں 300 روپیہ دینا چاہتا ہوں صدقہ فطر، تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جتنا تم نیکی زیادہ کرو گے اس میں اجر پاؤ گے، لیکن کم از کم 240 ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ مریض ہے اس کو تو رخصت ہے، جو مسافر ہے اس کو رخصت ہے، جو مسائل میں نے بیان کیے ان شرائط کے مطابق۔ جو بندہ بزرگ ہو چکا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ان کو تو اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزے نہ رکھیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے باوجود، مرض ہونے کے باوجود، مسافر ہونے کے باوجود، بزرگ ہونے کے باوجود اگر روزہ رکھ لو نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پہلے اللہ نے رخصتیں بھی بیان کر دیں، پھر اختیار بھی بیان کر دیا۔ فرمایا مریض ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مسافر ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بزرگ ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر تم روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ ایسا یار خوبصورت مہینہ ہے کہ اس میں روزوں کے بدلے میں کوئی عمل بھی اتنی برکتوں والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اگر اتنی برکتوں اور رحمتوں کا علم میری امت کو ہو جائے، وہ دعا کریں کہ یا اللہ ساری زندگی رمضان ہی رہے، اتنی برکتیں اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک رمضان مکمل ہوتا ہے نا، اگلے رمضان تک اللہ کریم جنت کو سجاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے میری جنت کو سجایا جائے، پورا سال جنتوں کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ کریم جنت میں ہواؤں کو چلاتا ہے جو ہر پتے کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہیں، ہر حور عین کے پاس سے گزرتی ہیں، اور جب حور عین کے پاس سے یہ رمضان کی خوشبودار ہوائیں گزرتی ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے پاکیزہ شوہر عطا کر جن سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور مجھ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یاران محبت ماہ رمضان المبارک فرمایا اگرچہ بیمار ہو، اگرچہ مریض ہو، اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی، لیکن روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، ایک دعا تو ایسی ضرور ہے جو اس کی قبولی ہوتی ہے، ویسے تو مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا خاص ہوتی ہے جو اللہ کریم قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ
وہ بندہ دسترخوان سجا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان بندوں پر فخر کرتا ہے، روزے داروں پہ فخر کرتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، اس کے سامنے کھانا بھی پڑا ہے، اس کے سامنے پانی بھی پڑا ہے، نہ یہ کھانا کھاتا ہے نہ یہ پانی پیتا ہے، نہ اس کے سر پہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ اس کو کوئی مارنے والا، نہ اس کو کوئی پکڑنے والا، یہ اپنے اختیار سے اپنا سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود نہ یہ کھانا کھا رہا ہے نہ یہ پانی پی رہا ہے، یہ حلال چیزیں، پاک چیزیں، طیب چیزیں کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پہ یہ سارے دسترخوان کو چھوڑ کر انتظار میں بیٹھا ہے کہ جب میرے رب کا حکم ہے میں اس وقت نوالا اپنے منہ میں ڈالوں گا، اس وقت پانی کا گھونٹ پیوں گا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ فرشتوں بتاؤ ایسے بندے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو مانگے عطا ہونا چاہیے، جو مانگے عطا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تم دعاؤں کی بات کرتے ہو، ارے یہ میرے تو اتنے قریبی ہیں، یہ اتنے مقرب لوگ ہیں، ان کے منہ سے جو بو آ رہی ہے نا مجھے کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ خالی پیٹ معدے سے جو ہوا اٹھتی ہے منہ کی جانب، فرمایا ان کے منہ سے جو بو آ رہی ہے نا یہ مجھے کستوری سے زیادہ خوشبو والی ہے، کستوری سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ یعنی محبت برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کے روزے، فرمایا اگر تم یہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ بولو ذرا محبت سے، کیسا قرآن؟ ھدی للناس، فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرمایا اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، اس میں عدل اور انصاف کرنے کے احکام ہیں۔ آج وہی قرآن جس کو ہم نے صرف تعویذ کی حد تک رکھ دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی تعویذ بنانا جائز ہے، تعویذ لکھنا جائز ہے، تعویذ پہننا جائز ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہوتے، ایسے تعویذ یقیناً جائز ہیں جو قرآن سے اور اللہ کے نام سے بنائے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے مقصد کو سمجھو۔ قرآن صرف تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن پاک صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھ دیا جائے، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس قرآن پاک کو پڑھ کے مردے بخشوا لیے جائیں، اگرچہ بخشش ہوتی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو پڑھ کے پانی پہ پھونکے مارو شفا مل جائے، اگرچہ شفا ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں مقصد بیان کیا ھدی للناس، یہ آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ آیا تھا اس لیے۔ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنے اس سارے قرآن کو اپنی زندگی پر اپلائی کر لیتا ہے نا، نہ اس کو پھونکوں کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی کے تعویذوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اگرچہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن تھوڑی توجہ اس طرف بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ ھدی للناس، فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا، اور ہدایت انسان کو، یہ عربی زبان میں میرے سامنے پڑھا ہے، عربی زبان میں اس کو پڑھ کر اجر تو مل سکتا ہے، لیکن عربی پڑھ کر ہدایت کیسے ملے گی کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہی ہے، راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کوئی انگلش زبان میں ہمیں بتائے کہ جناب یہ راستہ فلاں جگہ سے ایسے ادھر سے ادھر چلے جاؤ، انگلش زبان میں بتائے، تو کیا ہمیں اس راستے کی ہدایت ہوگی؟ ہم کہیں گے حضرت ہمیں انگلش ہی نہیں آتی، ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ بھائی عربی میں ہم انگلی رکھ کے پڑھتے جاتے ہیں، یقیناً اجر ہے، منکر نہیں ہیں ہم، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا زندگیوں پہ اپلائی کرو۔ اپلائی کیسے ہوگا؟ اس کو عربی بھی پڑھو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، پھر علماء اہل سنت کی تفاسیر بھی پڑھو، اساتذہ سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا سیکھو، سمجھو۔ یاران محبت برادران اسلام، پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے کسی بھی مہینے کا نام ذکر نہیں کیا سوائے رمضان کے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، کسی بھی مہینے کا اللہ نے نام ذکر نہیں کیا سوائے رمضان کے۔ اور رمضان کا جہاں پہ ذکر کیا تو نسبت بیان کی کہ یہ مہینہ قرآن والا ہے۔ یہ آیا کریمہ بتاتی ہے کہ جہاں پہ رمضان کا مہینہ روزوں والا ہے وہیں پہ رمضان کا مہینہ قرآن والا ہے۔
رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ان میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، اس لیے روزہ رکھو کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے تقوی ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ قرآن پڑھتا ہے ھدی للمتقین، اللہ اس کے دل میں بھی تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے سینے میں نور اترتا ہے اور روزہ رکھنے سے انسان کی روح میں نور اترتا ہے۔ قرآن اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے یار۔ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس بندے کو بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کیسا قرب ملتا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزے کا اجر خود خدا ہے۔ بولو ذرا محبت سے۔ اس حدیث پاک کو ذرا اس انداز میں بلا مثال و بلا تمثیل سمجھے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جہاں پہ کوئی ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اس کی ہو جائے گی۔ ایک کنیز آئی، اس نے بادشاہ کے تخت پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا یہ تخت تیرا ہو گیا۔ ایک آئی، اس نے تجوری پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا یہ تجوری تیری ہو گئی۔ ایک نے درہم و دینار پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا یہ خزانہ تیرا ہو گیا۔ ایک کنیز بڑی عقل مند تھی، اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا خود ہی کہا تھا جو جہاں پہ ہاتھ رکھو گے وہ چیز تمہاری ہو گئی۔ لوگ سونا زیور لے کر چلے گئے، میں بادشاہ لے کر جاؤں گی، بادشاہ میرا ہو گیا، میں نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بلا مثال بلا تمثیل نماز، زکوٰۃ، حج، دیگر نیک اعمال، یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ فرمائے گا کتنا اجر، اتنے گنا زیادہ، اتنے گنا زیادہ، اتنے گنا زیادہ۔ لیکن روزہ دار کے لیے کہا جائے گا کہ خود خدا اس کا اجر ہے، خود خدا اس کا اجر ہے۔ اس جملے کی کیفیت محسوس کرو یار کہ اللہ رب العزت نے روزے میں فضیلت کتنی رکھی۔ فرمایا اور نمازوں کے لیے اجر ہے لیکن روزہ دار کے لیے خدا ہے، اور جس کے لیے خدا ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ جس کا خدا ہو جاتا ہے پھر ہر چیز اسی کی ہو جاتی ہے۔ یاران محبت، برادران اسلام، قرآن اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ روزہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا اے مالک و مولا، اس بندے کو میں نے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے روک کے رکھا، لہٰذا اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ اتنے میں قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا یا اللہ اس بندے کو رات کو بستر پہ جانے سے میں نے روک کے رکھا، میں نے بستر پہ نہیں جانے دیا، یہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر۔ تو فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، میرا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزے اور قرآن میں بڑا گہرا تعلق ہے یار، اسی لیے آج سے نیت کر لو ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ رمضان المبارک گپوں میں نہیں بسر کریں گے۔ ہاں میرے محبوب نے فرمایا روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس بات کا نام روزہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ غیبتیں کرتا ہے وہ غیبت بھی چھوڑے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بھی چھوڑے، جو چغلی کرتا ہے وہ چغلی بھی چھوڑے۔ ایک سے ابھی آگے ایک شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری بیٹیاں روزے سے ہیں، کوئی حکم ارشاد فرما دے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ روزے سے نہیں ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ وہ روزے سے ہیں، فرمایا وہ روزے سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، نبی پاک نے فرمایا ذرا اپنے حلق میں انگلی تو مارو۔ جیسے انگلی ماری گئی تو چھچڑے ان کے باہر نکلے۔ کہا یہ غیبتیں کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے، اور مردار جانور نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ روزے رکھ کے ہینڈ فریاں لگا کے گانے سن رہے ہیں کہ بھئی روزے کا وقت گزر جائے، روزہ رکھ کے فلم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ بھوک لگ رہی تھی ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم دیکھ رہے ہیں۔ ان کا نام روزہ نہیں ہے یار، ان کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو اس کا نام ہے، روزہ رکھے نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھے ذکر اللہ کی پابندی کریں، روزہ رکھیں درود پاک کی کثرت کریں، روزہ رکھیں
تلاوت قرآن پاک کا ذوق بنائیں، ایک اپنا ہدف بنائیں کہ بھئی قرآن پاک روزانہ ایک سپارہ ہمیں پڑھنا ہے، روزانہ ایک سپارہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اب ایک سپارہ ایک نشست میں بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک پاؤ 4 سے 5 رکوع ہوتے ہیں ایک پاؤ کے اندر، جس کو ہم ربع، نصف، ثلث اور پارہ مکمل 4 حصے ہوتے ہیں ایک سپارے کے۔ ایک پاؤ سپارہ بیٹھ کر ایک نشست میں پڑھ لیں، 4 نمازوں میں ایک ایک پاؤ سپارہ ہو جائے، رات کو تراویح میں 1.25 سپارہ ہو جائے۔ بولو محبت سے ذرا، اور محبت سے بولو، ہاں جذبے جوان کرو یار، جوان کرو، اور محبت سے بولو ذرا۔ ہاں تراویح ہم نے 20 کی 20 ہی پڑھنی ہے، اور ہاں ہم نے دیکھا ہے جوان یار گھٹنے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جی کھلویا نہیں جاندہ اتنی دیر، قاری صاحب لمبی رکھتا پڑھتے ہیں، اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا تراویح کی نماز میں بزرگ زیادہ ہوتے ہیں، بزرگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے تھکاوٹ ہوتی نا تو بزرگ نماز میں کھڑے نہ ہوتے۔ اور بھائی نماز کا تعلق گھٹنوں کے ساتھ نہیں، نماز کا تعلق جوانی کے ساتھ نہیں، نماز کا تعلق محبت خدا کے ساتھ ہے۔ بزرگ یار تراویح میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جوانوں کو ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں جی تکبیر کہہ کے جناب والا رکوع میں۔ اگرچہ رکعت مل گئی لیکن نماز کا مذاق نہ بناؤ یار، اگرچہ رکعت مل گئی لیکن یہ نماز میں سستی ہے، اور نماز میں سستی کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ منافق ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، وہ منافق ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ نماز تراویح پڑھے، اس سے ہوگا کیا، جیسے رمضان مکمل ہوگا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، ایک سننے کا ثواب، ایک سننے۔ اپنا ہدف بنائے رمضان میں، انشاءاللہ العزیز ہدف بنائے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ جو ہم رمضان میں نیکی کرتے ہیں سارا سال کرنے کی توفیق دے۔ ہاں یہ رمضان کے وہ موسمی بٹیرے نہیں ہم نے بننا کہ رمضان میں جناب وہ دے مار ساری صفحے بھر دی ہم نے، جناب مسجدوں کی طرف چل پڑے، لیکن جیسے 20 روزے گزرے تو وہ پھر سے خالی ہونے لگی۔ موسمی نہیں ہم نے نمازی بننا، موسمی قاری ہم نے نہیں بننا، موسمی ذاکر ہم نے نہیں بننا، موسمی تسبیح پڑھنے والے ہم نے نہیں بننا، ہم نے جناب ریگولر بننا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے روزہ رکھ کے کہ یا اللہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق رمضان میں دی ہے، رمضان کے بعد بھی پڑھنے کی توفیق دے، رمضان میں قرآن کی توفیق دی ہے، بعد میں بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔